بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 98۔ بلی کو لات کس نے ماری؟ دوسرا حصہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو مجبور کریں اور آپ پر دباؤ ڈالیں، پھر آپ ان سے ایسے وعدے کر بیٹھیں جنہیں پورا کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ مدینہ چلیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ دین کی بات پھیل چکی ہے، عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کا چرچا ہے، رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ خاندان کے بڑے لوگ جماعت در جماعت توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ آ رہے ہیں۔ زیادہ تر اطاعت کا اقرار کر کے اور مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بلندی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ انہی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس عامر بن طفیل بھی مدینے آتا ہے۔ اس کی قوم نے روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا، عامر، لوگ جوق در جوق اسلام لا رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو بہتر ہے۔ عامر نے جو ایک متکبر سردار ہے جواب دیا تھا، واللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک عرب مجھے اپنا بادشاہ مان نہ لیں اور میرے نقش قدم پر نہ چلنے لگیں، پھر میں قریش کے اس جوان کی پیروی کروں۔ پھر جب عامر بن طفیل نے اسلام کی مضبوطی اور اس کا جاہ و جلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو مدینے روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہا، محمد، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے افراد سے احتیاط رکھتے تھے۔ آپ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، حتیٰ کہ آپ اللہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ اس نے پھر وہی مطالبہ کیا، محمد، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتا رہا، محمد، میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی اربد کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ساتھ مل کر عامر نے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ عامر نے اربد سے کہا، میں محمد کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا، تو موقع پا کر تلوار کا وار کر دینا۔ اربد تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے تیار ہو گیا۔ پھر وہ دونوں دیوار کے ساتھ علیحدگی میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر سے بات چیت کرنے ان کے پاس آئے۔ اربد کا ہاتھ بدستور تلوار کے دستے پر تھا۔ وہ جب بھی تلوار سونٹنا چاہتا اس کا ہاتھ بیکار ہونے لگتا۔ آخر تک وہ تلوار میان سے نہ نکال سکا۔ ادھر عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول رکھنے کی کوشش میں تھا اور اربد کو دیکھ رہا تھا جو جمع ہوا اور بے بس کھڑا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مڑ کر اربد کو دیکھا۔ آپ نے عامر سے کہا، عامر، اسلام قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا، محمد، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے صاف جواب دیا، آپ کو وہی کچھ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے، اور آپ پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ عامر بولا، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے اپنے بعد بادشاہت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو بعد میں پورا نہ ہو سکے۔ آپ اسے صاف صاف اور ہمت سے جواب دے رہے تھے۔ آپ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یا آپ کی قوم کو سرداری نہیں ملے گی۔ عامر نے اپنے مطالبے میں کمی کرتے ہوئے کہا، پھر ایسا کرتے ہیں، میں دیہاتوں والا بادشاہ ہوں گا اور آپ شہر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی صاف اور کورا جواب تھا، نہیں۔ اس پر غصے سے عامر کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ چلایا، محمد، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہارے اس شہر کو تیز رفتار گھوڑوں اور نوجوان لڑاکوؤں سے بھر دوں گا۔ میں یہاں کی ہر کھجور سے ایک گھوڑا باندھوں گا اور غطفان کے 1000 بھورے گھوڑے اور اتنی ہی بھوری گھوڑیاں اس کے ساتھ تم پر حملہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتا اور دھمکیاں دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے متعلق مجھے بے فکر کر دے اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب فرما۔
عامر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر اپنی قوم کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اپنے علاقے میں پہنچ کر ایک زبردست لشکر تیار کرے گا اور مدینہ پر چڑھائی کر دے گا۔ راستے میں آرام کی غرض سے سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے ہاں ٹھہرنے والے شخص کو بھی لوگ فاسق اور فاجر گردانتے تھے۔ عامر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ مجبوراً سلولیہ کے ہاں جا اترا اور اس کے خیمے میں پڑ کر سو رہا۔ اسی دوران میں عامر کی گردن پر ایک گانٹھ نکل آئی۔ ایسی گانٹھ عام طور پر اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ گلٹی دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ ورم کے مقام کو ٹچ کرتا اور کہتا، اونٹ کی گانٹھ جیسی ایک گانٹھ اور سلولیہ کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قدر و منزلت۔ عامر کی تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سرماؤں کی تلواروں سے قتل ہوتا، مگر یہ کیا، وہ ایک فاحشہ کے گھر میں حیوانوں کی بیماری سے مر رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت والی موت تھی۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ ہاتھ میں تھاما۔ گھوڑا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی زیادتی سے چلا رہا تھا، غدۃ کغدۃ البعیر وموت فی بیت سلولیۃ۔ اونٹ کی گانٹھ جیسی ایک گانٹھ اور سلولیہ کے گھر میں موت۔ اس کا گھوڑا چکراتا رہا۔ موت نے عامر کو مزید مہلت نہ دی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا جہنم میں پہنچ گیا۔ عامر کے ساتھیوں نے اس کی لاش وہیں چھوڑی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ قوم کی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا، اربد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، خبر کیا ہوتی، محمد نے ہمیں کسی چیز کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے۔ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں تیر مار کر اسے قتل کر دیتا۔ یہ بات کہنے کے 1-2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو بھسم کر ڈالا۔ جی ہاں، ہمیشہ وہی وعدہ کریں جس کے متعلق آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ کی توفیق سے آپ اسے نبھا سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا کوئی کام اپنے ذمے مت لیں جسے پورا کرنے پر آپ قادر نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کام سے معذرت کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز اختیار کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آدمی یہ درخواست لے کر آتا ہے کہ آپ اس کے بھائی کو کوئی نوکری دلا دیں، کیونکہ آپ کا والد یا بھائی یا آپ خود کسی اونچے عہدے پر ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے، تو معذرت کرتے وقت سچے دل سے ایسا اسلوب اختیار کیجیے جس سے اس شخص کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اور اسے احساس ہو کہ آپ بھی اس کے بھائی کے لیے اتنے ہی فکرمند ہیں جتنا وہ خود ہے۔ مثلاً آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، آپ کے بھائی کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میرا عذر قبول کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے بھائی کا مسئلہ حل کرے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے ایک لطیف مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بات اس خوبصورت اور مؤثر انداز سے اسے اتنی ہی خوش ہوگی اور جتنی خوشی اس سے اس کام کے ہونے پر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اپنے اندر سے معاملہ صاف رکھیں، لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے ہمت والا موقف اختیار کریں، اپنی صلاحیتیں پہچانیں اور ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔